بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 10th کلاس، کیسے ہیں اسٹوڈنٹس؟ میں امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے۔ چلیں بیٹے اپنی اردو کی بک کھولیں۔ آج ہم نے پڑھنا ہے نظریہ پاکستان۔ اس کے لکھاری کا نام کیا ہے؟ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان۔ جبل پور میں ان کا تعارف تھوڑا سا پڑھتے ہیں۔ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ کون تھے اور کیا تھے جنہوں نے اس سبق کو لکھا ہے؟ ٹھیک ہے جی، تو آپ جبل پور میں پیدا ہوئے 1928 میں انجمن اسلامیہ ہائی اسکول جبل پور سے 9ویں جماعت پاس کر کے 9th یعنی 9ویں جماعت 9th کلاس کو پار کر کے علی گڑھ چلے گئے۔ علی گڑھ یونیورسٹی سے LLB MA اردو MA فارسی کی ڈگریاں حاصل کیں اور 1947 میں PhD اردو کیا۔ ناگپور یونیورسٹی سے 1959 میں D.Litt کی ڈگری حاصل کی اور عملی زندگی کا آغاز کنگ ایڈورڈ کالج امروتی سے بطور لیکچرار کیا۔ پاکستان بننے کے بعد اردو کالج کراچی سے وابستہ ہوئے۔ سندھ یونیورسٹی میں صدر شعبہ اردو کے طور پر خدمات انجام دی۔ انہیں ستارہ امتیاز، نقوش ایوارڈ، اقبال ایوارڈ اور نشان سپاس ملا۔ ٹھیک ہے، انہوں نے مذہب، پاکستانیت، ادب، تصوف اور اخلاق جیسے موضوعات پر لکھا۔ ان کی تحریریں زیادہ تر مغرب و مکرس ہوتی ہیں۔ عام قارئین کے لیے لکھے گئے مضامین و کتب کی زبان سادہ، سلیس اور عام فہم ہے، عام سمجھنے کے قابل ہے۔ انہوں نے اردو، فارسی، عربی اور انگریزی زبانوں میں 100 سے زیادہ کتب تصنیف کی۔ ان کی کتب میں سید حسن غزنوی، حیات اور کارنامے، سراج البیان، اقبال اور قرآن اور تنقید و تحقیق اہم ہیں۔ چلیں جی اب آج کے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ آج ہے ہمارا اس کا عنوان ہے نظریہ پاکستان۔ مسلمانوں نے ہمیشہ رواداری کو اپنا شیوا بنایا، یعنی مسلمانوں نے حسن سلوک کو، تحمل کو، بردباری کو کیا ہے اپنا طریقہ، اپنی عادت بنایا۔ لیکن جب کفر و الحاد غلبہ حاصل کرنا چاہتا تھا کہ جب اسلام دشمن طاقتیں جو تھیں وہ اپنا غالبیت چاہتی تھیں، ان پہ حکمرانی کرنا چاہتی تھی مسلمانوں پہ، تو مسلمان اس کے مقابلے کے لیے ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا۔ مسلمان اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ بادشاہ اکبر کی بے جا رواداری اور ملکی سیاست میں ہندوؤں کے عمل دخل کی وجہ سے ملک میں کافرانہ طور طریقے اس قدر رائج ہو گئے تھے کہ مسلمانوں کی آزادی خود ان کے دینی معاملات میں بھی ختم ہوتی نظر آ رہی تھی، ختم ہو گئی تھی کہ بادشاہ اکبر کے زمانے میں ان کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے اور جو تھا ملکی سیاست میں، یعنی ان کے ہاتھ میں اتنا کنٹرول نہیں رہا کہ ہندوؤں کا عمل دخل اتنا بڑھ گیا تھا کہ مسلمان اپنے دینی معاملات میں بھی اپنی مرضی نہیں کر سکتے تھے اور ہندو اتنے غالب آ گئے تھے۔ تو چنانچہ اکبر آخری دور میں اسلام کی سربلندی کے لیے اکبر کے آخری دور میں اسلام کی سربلندی کے لیے حضرت مجدد الف ثانی کھڑے ہوئے۔ آپ نے جہانگیر کے زمانے میں محض دین کی خاطر قید و بند کی سختیاں جھیلیں، یعنی برداشت کی اپنے دین کی حفاظت کے لیے، اور اسلامی قدروں کو نئے سرے سے فروغ دیا، یعنی بڑھایا، نئے سرے سے ان کو پھر لے کے چلے۔ ان کے اثر سے شاہ جہاں اور اس کے بعد اس کا بیٹا اورنگزیب دین کا خادم بنا، یعنی دین کی خدمات کی اس نے، اور اورنگزیب کے بعد ہی اس کے بیٹوں کی باہمی نفاق، آپس کا نا اتفاقی جو تھی اور کمزوری کی وجہ سے مغلیہ سلطنت کا زوال شروع ہو گیا۔ آپس میں پھوٹ پڑ گئی ان کے بھائیوں میں۔ تو پھر کیا ہوا تھا؟ مغلیہ سلطنت جو اتنے عرصے سے برصغیر پہ حکومت کر رہی تھی، ان کا زوال شروع ہو گیا۔ مرہٹوں اور ہندوؤں کے کئی گروہوں نے سر اٹھایا۔ مرہٹوں یعنی سکھوں اور ہندوؤں کے کئی گروہوں نے سر اٹھا لیا، وہ انہیں موقع مل گیا۔ انگریزوں نے اپنے قدم جمائے اور ملک میں، اور اس وقت کیا تھا، انگریز برصغیر پہ حکومت کرنے کے لیے وہاں آ گئے اور ملک میں انتشار پھیل گیا، بدامنی پھیل گئی۔ لیکن ایسے گزرے حالات میں بھی قوم کو فروغ دینے اور اسلام کو سر بلند کرنے کی کوششیں جاری رہیں۔ چنانچہ میسور کے سلطان حیدر علی اور اس کے بیٹے سلطان ٹیپو نے نہ صرف ہندوؤں اور انگریزوں کا مقابلہ کیا بلکہ افغانستان، ترکی اور پھر فرانس کو بھی اپنے ساتھ شامل کرنے کی کوشش کی، لیکن ملک کے دوسرے سرداروں نے ساتھ نہیں دیا اور انہیں کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ ایسے ہے نا کہ اگر کوئی ایک بندہ کرنا چاہتا ہے تو کچھ لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں تو پھر وہ کام نہیں ہو پاتا۔ اسی طرح انہوں نے بھی کوشش کی، میسور کے سلطان حیدر علی نے اور اس کے بیٹے نے
ٹیپو سلطان نے، لیکن افغانستان، ترکی اور فرانس کو شامل کر کے، لیکن ملک کے جو باقی رہنما تھے، جو دوسرے سردار تھے، انہوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا، تو ان کو وہ اس طریقے سے کامیابی نہ حاصل ہو سکتی۔ اگر مل جاتے تو یعنی یہ ان کی کامیابی ہی تھی۔ اسی زمانے میں شاہ ولی اللہ دہلوی اور ان کے صاحبزادوں ان کے بیٹوں نے مسلمانوں کی اخلاقی اور معاشرتی برائیوں کو دور کرنے کی تحریک شروع کی۔ پھر ان کے پوتے شاہ اسماعیل نے اپنے مرشد سید احمد دہلوی کے ساتھ اسلامی اصولوں کو دوبارہ رائج کرنے اور ملک کو غلامی سے آزاد کرنے کی کوشش میں 1831 میں اپنی جانیں قربان کر دیں۔ تاہم انہوں نے مسلمانوں کے دلوں میں جوش اور ولولہ پیدا کر دیا تھا۔ چنانچہ 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں نے پھر اپنے قدم جمانے کی کوشش کی، لیکن انگریزی اقتدار مستحکم ہو چکا تھا، یعنی مضبوط ہو چکا تھا۔ مسلمانوں نے دوبارہ کوشش کی، لیکن تب تک کیا تھا، انگریز اپنا قبضہ جما چکے تھے، اس لیے انہیں کامیابی نہ ہو سکی مسلمانوں کو۔ اس زمانے میں سر سید نے مجبوراً انگریزوں سے مفاہمت، یعنی ان سے جوڑ توڑ، ان کے ساتھ مل جانا کو ہی غنیمت جانا اور مسلمان قوم کی اخلاقی اور تہذیبی اصلاح پر توجہ دی، یعنی ان کے ساتھ جڑ گئے اور انہوں نے کہا پھر اس طرح کرتے ہیں کہ یہ ان کو ہٹانا تو مشکل ہے، لیکن قوم کی اخلاقی اور تہذیبی اصلاح پر توجہ دینا شروع کی اور ان کے دلوں سے احساس کمتری کو، یعنی اپنے کم تر ہونے کے احساس کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ 1885 میں ہندوؤں نے انگریزوں کی بنیاد ڈالی اور ظاہر یہ کیا کہ وہ ملک کی تمام قوموں کو ان کے حقوق دلوائیں گے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ صرف اپنے حقوق کا تحفظ چاہتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہندوؤں نے جب پاکستان بنا تھا تب بھی جو تحریکیں چلی تھیں، کانگریس لیگ تھی، پہلے کانگریس جماعت قائد اعظم نے اس میں شمولیت کی، پھر بعد میں جب قائد اعظم کو بھی پتہ چلا کہ یہ صرف ہندوؤں کے مفاد کے لیے ہے، اسی وقت پھر انہوں نے اس جماعت کو چھوڑ کے مسلم لیگ میں شمولیت کی کہ ہندو صرف اپنا ہی مفاد چاہتے تھے، مسلمانوں کا نہیں۔ تو ادھر بھی، یہاں پہ بھی انہوں نے ایسے ہی کیا، انہوں نے مسلمانوں کو ان کے کاروبار سے محروم کرنے کی کوشش کی اور وہ سرکاری ملازمتوں پر بھی قابض یعنی قبضہ جماتے رہے اور خود سرکاری ملازمت کرتے رہے اور مسلمانوں کو اس میں ان سے محروم کرتے رہے۔ نیز انہوں نے مسلمانوں کی مشترکہ زبان اردو کے مقابلے میں ہندو کو قائم کر دیا، جو کہ پہلے اردو زبان مسلمانوں اور ہندوؤں دونوں کی تھی، لیکن انہوں نے اس کو ختم کر کے ہندی اپنی ہی زبان کو قائم کر دیا۔ یہ ان کے اندر یہ تھا نا کہ وہ مسلمانوں کو محروم کرنا چاہتے تھے، اس وجہ سے سر سید نے مسلمانوں کو ہندوؤں کی کانگریس اور ان کی سیاست سے علیحدہ کرنے کی کوشش کی، اور ان کے ایک دوست مولانا محمد قاسم نے دیوبند میں مسلمانوں کی دینی، یعنی ایک علاقے کا نام ہے دیوبند، مسلمانوں کی دینی تعلیم کی طرف توجہ دی۔ پھر سید کے ایک رفیق یعنی دوست نواب وقار الملک نے 1906 میں کل ہند مسلم لیگ کے نام سے مسلمانوں کی ایک الگ تنظیم کی بنیاد ڈالی۔ یہ تنظیم ڈھاکے میں قائم ہوئی اور جہاں ہندوؤں نے سازش کر کے مسلمانوں کو یعنی نقصان پہنچانے کے لیے مشرقی بنگال اور آسام کا وہ صوبہ جس میں مسلمانوں کی اکثریت تھی ختم کرا دیا اور 1911 میں اسی علاقے کو پھر بنگال میں شامل کرا دیا۔ جی بیٹے، میرا خیال ہے آج اتنی ریڈنگ ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ ہم کل باقی کی ریڈنگ اگلے دن کریں گے، ٹھیک ہے جی؟ اوکے، اللہ حافظ۔